السلام علیکم ویورز، آج سے 3 سال قبل رمضان المبارک میں میرا کسی ذاتی کام کے سلسلے میں GPO اسلام آباد جانا ہوا۔ GPO بوجہ ادائیگی نماز جمعہ کچھ دیر کے لیے بند تھا۔ باہر پینشنر حضرات کافی تعداد میں موجود تھے۔ نماز جمعہ کے بعد جیسے ہی GPO کا مین دروازہ کھلا تو بھگدڑ مچ گئی اور 2 بزرگ شہری دھاکم پیل کی وجہ سے گر گئے، اور باقی بزرگ افراد میں سے چند نے کہا کہ ہم سینئر سٹیزن ہیں، ہم نے 60 سال اس ملک کو دیے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہوا مگر خوشی بھی بہت ہوئی۔ ان کی اس بات پر میں نے کچھ کہا تو چند افراد میرے ساتھ دست اندازی کرنے لگے، تو وہیں موجود متعدد افراد جو کہ شاید پینشنر نہ تھے نے میرے اس جواب کی تائید کی جو میری جان خلاصی کی وجہ بنی۔ میں آگے چل کر آپ کو آگاہ کروں گا کہ میں نے ان پینشنر حضرات کو کیا کہا جس کی وجہ سے وہ میری جان کے در پہ ہو گئے۔ ویورز، ہم لوگ آج دن تک سنتے آ رہے ہیں کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا۔ اس سٹوری کے آخر میں آپ کو اس بات کا حقیقی مطلب جو میں 50 برس کی عمر میں سمجھا ہوں آپ کو بتاؤں گا، اور امید کرتا ہوں آپ میری اس بات سے 100% اتفاق کریں گے کہ مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا کیوں ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز اب تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویورز، اس ویڈیو کو کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی سے ہٹ کر صرف اور صرف پاکستانی بن کر دیکھنا ہے۔ 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جب قیدی نمبر 3421 کے نام سے پکارا جانے لگا تو ہمارے اداروں کے خلاف مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور جب 2018 میں منتخب ہونے والے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو جولائی 2023 میں قیدی نمبر 804 کے نام سے پکارا جانے لگا تو ایسا ہی ماحول دوبارہ پیدا ہو گیا، مگر اس بار ہمارے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی مین سٹریم میڈیا پر تو نہیں مگر سوشل میڈیا پر زور و شور سے جاری ہے۔ ہمارے کچھ صحافی بیرون ملک بیٹھ کر اپنی اس مہم کو فرض سمجھ کر نبھا رہے ہیں۔ اگر وہ صحافی پاکستان میں ہوتے تو شاید وہ اس فرض کو سنتے، غیر معقدہ سمجھ کر خاموش رہتے۔ یہ سلسلہ کہیں رک پائے گا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ویورز، جب کل کے حکمران آج کے گناہگار ٹھہرتے ہیں تو ہم میں سے بیشتر افراد ان کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے نظر آتے ہیں۔ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھوٹی نہ ملی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں سناتے نہیں تھکتے۔ سبھی حکمران ٹیکس پیئرز کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے کارناموں کے پرچار پر خرچ کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ IMF اور دیگر ممالک سے قرض لے کر ایسے ڈیڈ پروجیکٹس شروع کیے گئے جن سے آمدن تو درکنار بلکہ ان پروجیکٹس کو چلانے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ پھر ان پروجیکٹس کی تشہیر کر کے الیکشن میں ہمدردیاں سمیٹی جاتی ہیں۔ راولپنڈی میٹرو اور پشاور BRT پروجیکٹ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ ان تمام کارناموں کا بوجھ عوام مہنگائی کی صورت میں اٹھاتی ہے۔ ہمارے ملک کو چلانے والے سیاستدان، تجربہ کار، پڑھے لکھے معاشی و اقتصادی ماہرین اور حکمرانوں نے جس طریقے سے اس ملک کو چلایا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریانہ کی دکان چلانے والا ان سے بہتر انداز سے اس ملک کو چلا سکتا ہے۔ ویورز، GPO والے معاملے میں نے بھگدڑ میں گرنے والے پینشنر سے کہا کہ آپ نے جو 60 سال پاکستان کو دیے وہ عام عوام کے کس کام کے؟ جو آپ عوام سے اچھے سلوک کی توقع لگائے بیٹھے ہو، آپ اپنے ان 60 سالوں میں کوئی ایسا نظام ہی بنا لیتے جس سے عوام تو درکنار کم از کم اب خود ہی مستفید ہو سکتے۔
اور آپ کو لائنوں میں نہ لگنا پڑتا یا ایسی صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا۔ سابقہ وزرائے اعظم اور وزراء کے ساتھ جو بھی ہو چکا اور مزید ہو رہا ہے، اس سے مجھے خوشی تو نہیں ہوئی مگر دکھ بھی ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ جو کچھ بھی ہو چکا اور مزید ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے۔ شاید یہ اگر دوبارہ اقتدار میں آئیں تو عوام کے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے لیے ہی کوئی ایسی قانون سازی یا نظام عمل میں لا سکیں کہ وہ دوبارہ ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوں۔ اہم عہدوں پر فائز، سیاستدان، حکمران اور بیوروکریٹس اپنا علاج بمالجا پاکستان کے ہسپتالوں کے بجائے بیرون ملک ہسپتالوں سے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بچے پاکستان کے سرکاری اسکولوں کے بجائے بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا رویہ اور سوچ رکھنے والے پاکستان اور پاکستانی عوام کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ حکمران سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بہت اچھے کام بھی کیے ہوں گے، مگر اس سے قطع نظر اگر میں سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 کا ہیلتھ کارڈ کی فراہمی کے اقدام کا ذکر نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ بددیانتی ہوگی۔ ان کے اس اقدام سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں، مگر ایک کام ضرور ہوا کہ ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کی بیماری کا بہانہ بنا کر مدد مانگنے والوں سے تو جان چھوٹ گئی تھی۔ ویورز، موجودہ حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے کو ہم بھلا چکے ہیں۔ ویورز، زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا۔ اس ایک فقرے کا مطلب شاید ہم کچھ اس انداز سے لیتے ہیں کہ ہر طاقتور شخص اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس فقرے کا مطلب اس طرح لیتے کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا لیتے ہیں، جب وہ مر جائے تو 25,000 روپے اس کو پھینکوانے پر خرچ آتے ہیں، اس طرح ہمیں یہ 1.25 لاکھ کا پڑتا ہے، تو شاید ہمارے حالات کچھ مختلف ہوتے۔